السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں بعض حکومتوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ چند جگہوں پر اپنی دکان کے سامنے، اپنے ڈھابے کے سامنے، اپنی ہوٹل کے سامنے اور ٹھیلوں پر اپنا نام لکھنا ضروری ہے، اور اس پر کافی سیاست ہو چکی ہے، کافی باتیں ہو چکی ہیں، اور لوگوں نے کتنا عمل کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور اس بات پر سپریم کورٹ کی طرف سے روک بھی آ چکی ہے۔ لیکن ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے کہ اس اعلان کے بعد، اس آدیش کے بعد لوگ کتنا پریشان ہوئے، اور لوگوں کو یہ پریشان ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو یہ سرکاری آدیش تھا، سرکاری حکم تھا، اس کا تعلق سیدھا انسان کی روزی روٹی سے تھا، یعنی ایک ایسا حکم تھا جس سے انسان کی بظاہر روزی روٹی متاثر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں گھبرانے کی، ڈرنے کی، خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی روزی متعین فرما دیتے ہیں کہ اس کو کتنی روزی ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی روزی اس کی لکھتے ہیں پوری دنیا مل کر اس میں سے ایک لقمہ کم نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا مل کر اس کو زیادہ نہیں دے سکتی۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہوگا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم صرف محنت کریں، اپنا 100% دیں، ایمانداری کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم محنت کرتے رہیں، کیونکہ جو بندہ محنت کرتا ہے، ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے، اس کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ محنت اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ صاف صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جب پاکی ہمارا ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے، تو ہمیں کتنا پاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو پاکی کا خیال رکھتا ہے، صاف صفائی کا خیال رکھتا ہے، مارکیٹ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو ہمیں شریعت کی طرف سے رہنمائی ملی ہے، ہم اس کو حاصل کریں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو اب وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے آپ کو کتنا ملے گا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی سے۔ اب کیا ہوگا ہماری روزی کا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ رازق اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ محنت تو کرنا پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہو نہ ہو یہ ہمارے حق میں بہتر ہو، یہ اپنے ڈھابوں کے سامنے یا اپنی دکانوں کے سامنے یا اپنی ہوٹلوں کے سامنے اور اپنے ٹھیلوں کے سامنے اپنا نام لکھنا یہ ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہونا ہو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آئندہ کل کیا ہونے والا ہے، تو ہونا وہ ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ بہت سے لوگ طہارت کو، پاکی کو پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایمانداری کو پسند کرتے ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، تو اس وقت تو ہمیں دعوت کا ایک میدان مل جاتا ہے۔ اپنی ایمانداری اور اپنی دیانت داری کو پیش کریں، اپنی صاف صفائی کو پیش کریں، اپنی صاف صفائی کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، کیونکہ لوگ جتنا انسان کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی ایمانداری سے، اس کی صاف صفائی سے جتنا متاثر ہوتے ہیں، کسی چیز سے نہیں ہوتے۔ تو ہمارے پاس تو یہ سنہرے موقع ہوتے ہیں، گولڈن چانس ہوتے ہیں کہ ہم ایسے موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ گولڈن چانس ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صفائی کا حکم دیتا ہے، کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اخلاق و کردار کا حکم دیتا ہے، ایسا مذہب ہے جو ایمانداری سکھاتا ہے۔ تو جب ایسے مواقع آئے تو ان میں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اور روزی کی فکر تو قطعاً نہ کریں۔ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، بس ہمیں محنت کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اور صاف صفائی کے ساتھ ہم اپنے 100% دیتے رہیں۔ روزی کی فکر نہ کریں، روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، بس جو ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مفتی عبد المنان کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی عبد المنان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی عبد المنان آفیشیل۔